اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما وأوحینا الی موسیٰ اذ استسقاہ قومہ ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم وقطعناہم، اور ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، 12 دادوں کی اولاد جماعتیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، کہ جب ان کی قوم نے پانی طلب کیا، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ لاٹھی کو پتھر پر ماریے، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، قد علم کل اناس مشربہم، سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ جان لی، وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے اوپر من اور سلوہ نازل کیا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ کہ جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں، وَمَا ظَلَمُونَا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور جب ان سے کہا گیا کہ رہو، ٹھہرو، رہو، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا، اور اس میں سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ بخشش چاہیے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، نغفر لکم خطیئاتکم، تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، سنزید المحسنین، ہن قریب نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، فبدل الذین ظلموا منہم، تو ان میں سے ظالموں نے بدل ڈالا، قولاً بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس سے ہٹ کر کے جو ان سے کہی گئی تھی، فارسلنا علیہم رجزاً، تو ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یظلمون، بوجہ اس کے کہ جو وہ ظلم کرتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات، آپ کا تذکرہ چل رہا ہے، اور 5 احوال
اس سے قبل ذکر ہو چکے ہیں اور چھٹا حال جاری تھا۔ چھٹے حال کے دوران کچھ مناسبت سے امت محمدیہ کا بھی بیچ میں ذکر ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت دوبارہ اسی چھٹے حال کو مزید آگے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو 12 دادوں کی اولاد جماعتوں میں تقسیم کر دیا، اور جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے یہ حکم دیا کہ پتھر کے اوپر لاٹھی کو ماریے۔ تو جب انہوں نے پتھر پر لاٹھی کو مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور 12 ان کے قبائل تھے، تو ہر قبیلہ نے اپنا اپنا گھاٹ جو ہے وہ پہچان لیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات جس وقت فرعونیوں سے بچا کر بنی اسرائیل کو نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور فرعونی غرق ہوئے ہیں، تو بحیرہ کلزم کی شاخ خلیج سویز کو عبور کر کے تو پہلے وادی سینا میں داخل ہوئے ہیں، جس کو تی کا میدان بھی کہا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم نازل ہوا کہ فلسطین کی سرزمین جو ہے، جو کہ آپ کا آبائی علاقہ ہے، تو اس کے اوپر کفار کا، مشرکین کا قبضہ ہے، تو جہاد کریں، فلسطین کی سرزمین کے اوپر حملہ کریں، اللہ فتح عطا کرے گا، اور وہ مشرکین کفار ان سے وہ زمین خالی ہوگی، آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ حکم دیا گیا، لیکن بنی اسرائیل کہنے لگے کہ وہاں تو بڑی جابر قوم آباد ہے، عمالقہ کی قوم آباد تھی، تو یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی گستاخی یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو ان سے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ آپ لڑو، ہم انتظار کرتے ہیں، فتح ہو گئی تو ہم کو بھی بلا لینا۔ تو جب اس حد تک گستاخی تک یہ پہنچ گئے تو اب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سزا آ گئی کہ 40 سال تک اسی وادی سینا کے اندر رہنا پڑے گا، 40 سال تک کوئی علاقہ فتح نہیں کر سکو گے۔ اب اس سزا کی وجہ سے وادی سینا کے اندر ہی انہوں نے رہنا ہے، تو ایک بیابان ہے، ریگستان ہے، نہ وہاں پر پینے کے لیے کوئی پانی مل رہا ہے، نہ کچھ کھانے کی کوئی چیز مل رہی ہے، اور 40 سال وہاں پر گزارا کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے پھر بنی اسرائیل درخواست کرنے لگ گئے کہ آپ دعا کر دیجئے، اللہ ہمارے کھانے پینے کا تو انتظام کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ پتھر کے اوپر لاٹھی ماریے۔ آپ نے لاٹھی ماری، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔
چونکہ اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت پہلے یہ ذکر کر چکے ہیں کہ قطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، ہم نے ان کو 12 دادوں کی اولاد جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ و تسلیمات بھی ان میں موجود ہیں، بنیامین بھی ہے، باقی 10 اور ہیں۔ تو یہ جو 12 بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے، تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ و تسلیمات صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ تو ان کے 12 بیٹے، تو ان کو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے کہا گیا۔ پھر آگے ان کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کے نام سے معروف ہوئی۔ تو چونکہ یہ 12 بیٹے تھے تو ہر بیٹے کی اولاد ایک ایک قبیلہ، الگ الگ قبیلہ بن گئی۔ تو اب یہاں پر جب قبیلے 12 تھے تو چشمے بھی 12 ہی اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے۔ یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات دعا کر رہے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ اس میں اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں، آیت نمبر 60 ہے، صفحہ 9 ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا۔ اب یہاں پر سورہ اعراف میں ہے اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی جب ان کی قوم نے جو ہے ان سے پانی طلب کیا۔ تو قوم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کے بات کر رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ پتھر کے اوپر لاٹھی ماریے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تو ہر جماعت نے، سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ جو ہے وہ پہچان لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ معجزہ صادر ہوتا ہے کہ وہ لاٹھی مارتے ہیں، اور لاٹھی مارنے سے 12 چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پہلے پتہ ہوتا کہ میرے لاٹھی مارنے سے 12 چشمے پھوٹنے ہیں، تو پھر دعا کیے بغیر بھی تو لاٹھی ماری جا سکتی تھی۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ پہلے پتہ نہیں تھا کہ اس کا طریقہ کار پانی ملنے کا یہ ہوگا کہ میں لاٹھی ماروں گا تو اس سے 12 چشمے نکلیں گے۔ اگر یہ پہلے سے پتہ ہوتا تو پھر پہلے ہی لاٹھی مار دیتے۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے اگرچہ وہ نبی کے ہاتھ سے صادر ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا فاعل جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے، اس کا کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے۔ نبی کو تو بعض اوقات اللہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ معجزہ صادر ہونے والا ہے، اور بعض اوقات تو نبی کو پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا کہ کیا معجزہ صادر ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے علم تک بھی نہیں تھا کہ میرے دعا کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ لاٹھی ماریے اور پھر اس سے 12 چشمے پھوٹیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہر گروہ نے، سارے لوگوں نے اپنے اپنے گھاٹ پہچان لیے، چونکہ یہ اس پتھر کے ارد گرد یہ 12 قبیلے یہ
تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آباد ہوئے تھے۔ تو اب دو صورتیں ہیں کہ یا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات آپ نے متعین کر کے ہر قبیلے کو ایک گھاٹ جو ہے، ایک چشمہ جو ہے تو وہ دے دیا کہ بھئی یہودا کی اولاد کا یہ گھاٹ ہے، وہ یہاں سے پانی حاصل کرے گی، شمعون کی اولاد کا یہ گھاٹ ہے، لاوی کی اولاد کا یہ گھاٹ ہے، بنیامین کی اولاد کا یہ گھاٹ ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد کا یہ گھاٹ ہے۔ تو یا تو سارے 12 جو قبائل تھے تو ان میں تقسیم کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود نامزد کر کے کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ اور یا یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ جس وقت یہ چشمے پانی کے نکلے ہیں اس پتھر سے، تو ان چشموں نے مختلف سمتوں کی طرف رخ کیا۔ اب یہ اس کے ارد گرد مختلف سمتوں میں یہ 12 قبیلے آباد تھے، تو جس قبیلے کی طرف جو چشمہ جو ہے وہ گیا ہے تو وہ اس قبیلے کا چشمہ قرار پا گیا۔ تو سب نے بہرحال اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا، اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ بھی کر دیا۔ یہ ایک اور نعمت ہے کہ جس وقت ایک ریگستانی صحرا کے اندر جو ہے وہ مسلسل 40 سال رہنا ہے، تو یہاں پر شدید تپش بھی ہے دھوپ کی، اس سے بچنے کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے جب بھی ان کو جو ہے وہ تپش کی شدت کی وجہ سے ضرورت ہو تو اللہ رب العزت بادلوں کا سایہ مسلسل جو ہے وہ ان کے اوپر رکھتے۔ تو یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہوا، پانی کا انتظام بھی ہو گیا، سائے کا انتظام بھی ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان کے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ کھانے کے لیے بھی انتظام چاہیے تھا، تو اس انتظام کے لیے اللہ نے من اور سلوہ نازل فرمایا ہے۔ من جو ہے یہ شبنم کی طرح کے چھوٹے چھوٹے سے دانے تھے، ترنجبین کی طرح کے، تو بڑے خوش ذائقہ تھے، اور جس وقت یہ صبح بیدار ہوتے تو ہر جگہ یہ دانے جو ہے وہ پھیلے ہوتے، اور یہ ان کو اکٹھے کرتے اور ان کو کھاتے، تو یہ بڑی خوش ذائقہ غذا تھی ان کے لیے۔ سلوہ ایک مخصوص قسم کے پرندے تھے، بٹیر نما، بٹیر کی طرح کے، اور یہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس آ جاتے، اور اتنا قریب آتے اور اتنا آسانی سے ان کو پکڑا جا سکتا کہ بس ہاتھ بڑھا کے ان کو پکڑ لیا جاتا، کوئی شکار کرنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی، تو ہاتھ بڑھا کے پکڑتے پرندوں کو، ان کو بھون کے کھا لیتے، ذبح کر کے بھون کے کھا لیتے۔ تو یہ من اور سلوہ کی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کر دیں، اور اللہ نے حکم دے دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے پاکیزہ چیزیں تم کو رزق دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کچھ عرصہ یہ من اور سلوہ کھاتے رہے، اب اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو وہ ظلم کیا تھا؟ تو یا تو یہ کہ ان کو یہ بات کہی گئی تھی، بعض نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ ظلم سے یہ مراد ہے کہ ان کو یہ بات کہی گئی تھی کہ بھئی روزانہ تم کو من اور سلوہ ملے گا، تو روزانہ جتنا کھانا ہے بس وہ کھا لو، اس کو اپنے پاس سٹاک نہیں کرنا، ذخیرہ نہیں کرنا، اگلے دن کے لیے اگلے دن اللہ خود دوبارہ نازل کر دیں گے، تو اگلے دن کے ڈر سے ذخیرہ کوئی نہیں کرنا۔ ہاں صرف جمعے کے روز جو ہے وہ اگلے دن ہفتے والے دن کے لیے ذخیرہ کر لو، کیونکہ ہفتے والے دن کوئی بھی کام کرنا جو ہے وہ منع تھا، تو جمعے والے دن جمعے کا اور ہفتے کا 2 دن کا انتظام کرو،
اور باقی دنوں میں صرف اسی دن کا انتظام کرو، کوئی ذخیرہ نہیں کرنا، اللہ دے رہا ہے تو روزانہ دیتا رہے گا۔ تو کچھ عرصہ تو اللہ رب العزت کے اوپر کامل اعتماد کے ساتھ بغیر ذخیرہ کے کام چلاتے رہے اور ذخیرہ نہ کیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ توکل اور اعتماد، وہ بھروسہ اللہ رب العزت کے اوپر وہ کمزور پڑنے لگ گیا، اور کئی ان میں سے سوچنے لگ گئے کہ اگر کل نو ختم ہو گیا تو پھر کی کریں گے، تو وہ ذخیرہ کرنے لگ گئے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ظلم کیا، ہم نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ اللہ۔ اور ایک دوسری مراد بعض کی رائے یہ ہے کہ اللہ رب العزت مسلسل من اور سلوہ نازل کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہترین غذا تھی، لیکن یہ کچھ عرصہ بعد اس سے اکتا گئے اور یہ مانگنے لگے کہ یا اللہ ہم کو تو سبزیاں عطا کر، ہم کو دالیں عطا کر، پیاز اور لہسن عطا کر، ہمیں تو وہ چیزیں چاہیے ہیں، یہ جو ہے کھا کھا کے تو ہم تنگ آ گئے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی جانوں پر انہوں نے خود ظلم کیا کہ ہم ان کو نعمتیں اپنے پاس سے دے رہے تھے، انہوں نے ان کے اوپر قناعت نہیں کی، تو ہم نے ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی کے اندر رہو، وَكُلُوا مِنْهَا، اور اس میں سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہنا ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، سنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے۔ جس وقت انہوں نے جو ہے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ ہم کو دالیں چاہیے، سبزیاں چاہیے، پیاز مسور وغیرہ چاہیے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اب حکم ہو گیا فلسطین کی سرزمین کو فتح کرنے کا۔ وہ جو ان کی 40 سال کی مدت پوری تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات اور سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، وہ دونوں جو ہیں اس دوران ان کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ و تسلیمات وہ اللہ کے نبی بنائے جا چکے تھے، اور اس قوم کی سرداری حضرت یوشع بن نون کے پاس آ چکی تھی۔ تو اس وقت یہ حکم دیا گیا کہ فلسطین کی سرزمین جو ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرو، اور وہاں سے تم کو جو ہے وہ فتح ملے گی۔ تو یہ دوبارہ جو ہے وہ ان کو اب 40 سال کے بعد دوبارہ یہ حکم دے دیا گیا۔ ہذہ القریۃ، اس سے کیا مراد ہے، کون سی بستی مراد ہے؟ تو میں نے پوری ارض فلسطین کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اگر صرف ایک شہر مخصوص کہا جائے تو بعض کی رائے ہے کہ بیت المقدس، جس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے، تو وہ مراد ہے، اور بعض کی رائے ہے کہ اریحہ نام کی بستی تھی تو وہ مراد ہے، کیونکہ ارض فلسطین کی جس وقت فتوحات انہوں نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں شروع کی ہیں، تو قریب ترین بستی جس کو فتح کر کے تو آگے فتوحات کا سلسلہ شروع ہونا تھا تو وہ اریحہ کی بستی تھی۔ تو اریحہ کی بستی جو ہے 6 ماہ تک انہوں نے اس کا محاصرہ کیا تھا، اور اس کے بعد وہ فتح ہوئی تھی۔ تو بہرحال بعض نے اس سے ہذہ القریہ سے اریحہ کی بستی مراد لی ہے، بعض نے اس سے مراد بیت المقدس یعنی یروشلم وہ مراد لیا ہے، اور ارض فلسطین اگر مراد لی جائے تو وہ بھی اس کے مراد لینے کی بھی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ تو اس بستی کے اندر جو ہے وہ رہو، اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور حطۃ کہنا ہے۔ حطۃ اس کا معنی ہے بخشش۔ تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی، تو پھر اللہ کی طرف سے بخشش آ جائے گی۔ اللہ اللہ۔ تو ان سے کہا گیا تھا کہ حطۃ کہنا ہے
یا یوں کہ مسألتنا حتتن، کہ یا اللہ ہمارا سوال تو بخشش کا ہے، ہم تو بخشش کا سوال کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بات کو بدل ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگلی آیت کے شروع میں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالا۔ تو یہ حتتن کی بجائے ہنتتن کہنے لگ گئے، گندم، ہنتتن کا معنی گندم، کہ ہم کو تو گندم چاہیے۔ تو ان کو کہا گیا تھا کہ یوں کہو کہ مسألتنا حتتن، کہ ہمارا سوال بخشش کا ہے، تو انہوں نے اس کو تبدیل کر کے مسألتنا ہنتتن کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا سوال تو گندم کا ہے، ہمیں تو گندم چاہیے۔ اللہ اللہ۔ ایک دوسرا حکم یہ دیا گیا تھا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے کے اندر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ اب یہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مختلف آراء ہیں مفسرین کی، دو آراء جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں۔ ایک رائے بعض مفسرین کی یہ ہے کہ جس وقت شہر کو فتح کرنا ہے تو پھر عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح کیا ہے، اونٹنی کے اوپر سوار تھے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اتنا جھکے ہوئے تھے کہ بار بار سینہ مبارک وہ اونٹنی کی کوہان کو چھو رہا تھا۔ تو یہ عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، جھک کر سر کو جھکا کے داخل ہونا، تو یہ مراد لیا ہے بہت سارے مفسرین نے۔ تفسیر مدارک میں ایک اور بات کہی گئی ہے۔ ہمارے شیخ المشائخ مولانا حسین علی رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عصمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پہ بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان دونوں نے تفسیر مدارک والی بات کو اختیار کیا ہے کہ دروازے سے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، تو یہاں پر عبادت گاہ کا دروازہ مراد ہے، شہر کا دروازہ نہیں، عبادت گاہ کا دروازہ، کہ مراد یہ ہے کہ عبادت گاہ میں آنا جانا تمہارا کثرت سے ہونا چاہیے، اور وہاں پر سجدے ہونے چاہیے۔ سجدوں سے جو ہے، اللہ کی بندگی سے جو ہے وہ کہیں روگردانی نہ کر لینا، کثرت سے سجدے کرنا، بار بار عبادت گاہ میں جانا، دروازے میں بار بار داخل ہونا، سجدے کرنا۔ تو یہ مراد لی ہے تفسیر مدارک والے نے، اور حضرت حسین علی رحمہ اللہ اور مولانا قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ وہ اسی کو اختیار کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، سنزید المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالا جو بات ان سے کہی گئی تھی، جس کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں پھر فارسلنا علیہم رجزا من السماء، جس وقت انہوں نے بات کو بدل ڈالا، انہوں نے حتتن کی بجائے ہنتتن کہنا شروع کر دیا، یا اللہ کے حکم سے روگردانی جو ہے وہ ہم نے تو ان کو سجدوں کرنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ اس عاجزی اور انکساری کی بجائے اور اکڑ کر جو ہے وہ داخل ہوئے شہر کے اندر، اور عبادت سے بھی روگردانی کرنے لگے۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بات کو بدلنے سے کوئی بھی چیز مراد ہو سکتی ہے۔ تو جس وقت ان کی صورتحال یہ ہو گئی تو ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ یہ عذاب جو ہے ان کے اوپر طاعون کی شکل میں، مفسرین کہتے ہیں کہ طاعون بہت زیادہ پھیل گیا تھا، جس سے بہت زیادہ ہلاکتیں ہو گئی تھیں، بما کانوا یظلمون، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔